امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جب یہ آیت اتری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا اور اس کے ایک ایک ٹکڑے کو پڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کیے۔ پہلا لفظ اللہ کے نبی نے پڑھا عذابا من فوقکم، سر کے اوپر سے عذاب آ سکتا ہے۔ اور آپ نے قرآن مجید کو بار بار سنا ہے، واقعات بار بار سنے ہیں، ابر کی شکل کے اندر کیسے عذابات آئے ہیں، اوپر سے انگارے برسے ہیں، پتھر برسے ہیں اور بستیوں کو اٹھا کے الٹ دیا گیا ہے، اوپر لے جا کر قوم لوط کی بستی کو اوپر سے الٹ دیا گیا ہے اور باقاعدہ نام کے پتھر برسائے گئے ہیں، اوپر سے عذاب آیا ہے۔ قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے، آپ نے دسیوں مرتبہ یہ سنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لفظ پڑھا قرآن مجید کا کہ سر کے اوپر سے عذاب آ سکتا ہے تو نبی کی مبارک زبان سے یہ لفظ نکلا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ بوجہک، اعوذ بوجہک، اے اللہ تیرے چہرے کی میں پناہ مانگتا ہوں، اس قسم کے عذاب سے اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں پناہ چاہتا ہوں، اعوذ بوجہک، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد دوسرا لفظ اللہ کے نبی نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، او من تحت ارجلکم، زمین پھٹ سکتی ہے، زلزلے آ سکتے ہیں، اور ہم نے مسلسل زلزلے دیکھے ہیں، لگاتار دیکھے ہیں۔ انڈونیشیا کے اندر تو ذرا ایسا زمانہ چلا، ہر دن 6 کبھی 7 کبھی 6.5 میجرمنٹ جو لوگ کرتے ہیں، 6.5 7 ہماری نگاہوں کے سامنے۔ شاید یہاں کوئی ایسا بیٹھا ہے جس نے زندگی میں زلزلہ نہیں دیکھا ہو، جی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، کم سے کم اخباروں میں تو دیکھا ہے، حالات تو سنا ہے کم سے کم، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے آج کی بستی کل ویران ہو گئی ہے، زلزلے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو پڑھنے کے بعد، او من تحت ارجلکم، تمہاری زمین ہٹے گی، تمہارے پیروں کے نیچے سے زلزلے آ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہی لفظ دوبارہ کہا، اعوذ بوجہک، اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ ایسا زلزلہ۔ پناہ کا مطلب کیا ہے؟ پناہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ وہ نہیں چاہیے، اللہ اپنی پناہ میں رکھ لے، اللہ زمین پھٹنے والے عذاب میں ہمیں مبتلا نہ کر، آسمان سے پتھر والے عذاب میں ہمیں مبتلا نہ کر۔ پھر اس کے بعد یہ تیسرا لفظ اللہ کے نبی نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن مجید کا لفظ ہے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یہ نبی نے پڑھا سبحان اللہ، یا پھر آپس میں لڑانے کا عذاب۔ یہ آپس کا جو اختلاف ہے قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق اللہ کا ایک عذاب ہے، اللہ کا ایک عذاب ہے۔ آپسی اختلاف قرآن مجید کی پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 65، آیت نمبر 65، اس آیت کے مطابق باقاعدہ عذاب کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، عذابا من فوق، عذابا من تحت، یہ بھی عذاب ہے۔ او یلبسکم شیعا، آپس میں مسلمانوں کو لڑا دیا جائے، مسلمان لڑتے رہیں لڑتے رہیں لڑتے رہیں لڑتے رہیں، اور کبھی وہ موقع نہ آنے پائے کہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں ختم ہو جائیں، ایک دوسرے پہ برابر تانا کشی کرتے رہیں، فتوے لگاتے رہیں، اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی اور ہمارے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوتی، ہماری سپوں کی لڑائیاں جاری رہیں، یہ ایک اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ عذاب سے چھوٹا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا ہے، یہ عذاب الہی ہے۔ اور یلبسکم شیعا، آپس میں مسلمانوں کا جھگڑنا۔ اور افسوس کی بات ہے اگر کوئی اتحاد پر تقریر بھی کرتا ہے لوگ سو جاتے ہیں۔ اگر اختلافی موضوعات پر کسی غیر مسلک کے خلاف اگر تقریر کی جائے، باہر نکل کر کہتے ہیں آج آپ نے بہت بجایا ان کو، آج آپ نے تقریر بڑی اچھی کی، آج تقریر کے اندر جان آئی، 6 مہینے کے بعد آج کا جمعہ مجھے جمعہ جیسا لگا۔ یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے، ہمارا معیار بن گیا ہے۔ اوروں کے خلاف کہا جائے تو غور سے سنتے ہیں، اور ملنے کی بات کی جائے کبھی کبھی کوئی ایسا بھی بول دے گا یہ ہمارا عقیدہ خراب کر دیں گے، یہ دوسری جماعت کے ہیں، ہماری جماعت کے بھی نہیں ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے آج۔ اللہ تو گواہ ہے ان باتوں پر، تو گواہ ہے ان باتوں پر۔ آج جہاں ہم کھڑے ہیں ہم خود ذمہ دار ہیں۔ ہم نے ان مولویوں کو اوپر اٹھایا ہے جو لڑانے کی باتیں کرتے ہیں، آپس میں صفوں کو بانٹنے کی باتیں کرتے ہیں، ہم نے ان کا چرچا کیا ہے، ہم نے انہیں پروموٹ کیا ہے، ہم ہی نے ہمارا مزاج بنا ہوا ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ یہ عذاب الہی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، سمجھیے اسے۔ قرآن مجید کہتا او یلبسکم شیعا، آپس میں لڑائے۔ جب یہ آیت نبی نے پڑھی صلی اللہ
علیہ وسلم تو نبی کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکلا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا اہون وفی روایت آخر هذا ایسر. دو عذابوں کے مقابلے میں یہ آسان ہے. یہ دو پچھلے جو عذابات تھے جس میں قوم ساری کی ساری لمحوں میں برباد ہو جاتی تھی، سیکنڈوں میں ختم ہو جاتی، اس کے مقابلے میں یہ آسان ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس سے بچا جا سکتا ہے. یہ عذاب ہے اللہ کا، مگر اس عذاب سے بچنے کی شکلیں نبی نے بتا دی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث میں موجود ہیں.